بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا, کھانا, پینا یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آگے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے ایک روٹی کی بھوک ہے تو ایک روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا. اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل بھی ضروری نہیں ہے 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے. جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئیں آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار مختلف. ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ. ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے. ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے, اور نیند لے رہے گھوڑے بیچ کے سو رہے, سوتے ہیں ایسا رات کو 2-2, 3-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریوی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ بولو بھائی اتر جائے گی اس. تو میں اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے ہیں یا سونے جاگنے میں لگا دی مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو 2 چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خام نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں 2 چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے, دوپہر کھانے کے بعد ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھا نا 90-99 سال کے,
سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فإن الشیطان لا تقیل فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل. آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں, پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں, تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں. ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خام میں سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کی 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے, حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے جو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہو. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے. اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکج ہے. وہ تو وہاں پر وہ رات کو سوئے نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ وغیرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا, تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ایک مرید نے ان کی ٹائم کو کیلکولیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو.